بعض دوستوں کو دیکھا انہیں بازار کھانے کا چسکا ہوتا ہے. شام کا کھانا جی ہم بچوں کے ساتھ جا کے بازار بھی کھائیں گے, فلاں ریسٹورینٹ پہ فلاں ریسٹورینٹ پہ. جو سارا دن نور کمایا ہوتا ہے شام کو اس سے زیادہ ظلمت لے کے واپس آ جاتے ہیں. بازار کے کھانوں سے بچیں. آپ نہیں جانتے کہ بنانے والے نے ہر چیز حلال ڈالی یا نہیں, پہلی بات. پھر بنانے میں پاکیزگی کا خیال کیا گیا یا نہیں کیا گیا. کھانا تو نمازی آدمی پکائے تو نور ہوگا, بے نمازی پکائے تو ظلمت ہوگی. تو یہ باہر کھانے کی عادت مناسب نہیں. مسافر ہے, مجبوری ہے, شریعت اجازت دے دیتی ہے, مگر اس کو زندگی کی ترتیب بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں ایک مرتبہ ایک عجیب تجربہ ہوا, آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. بیرون ملک میں ایک مدرسہ تھا, اس میں ایک طالب علم آیا جو ایک ڈاکٹر کا بیٹا تھا. اسکول کے اندر 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا. اتنا ذہین بچہ کہ ہر کلاس کے اندر وہ پورے اسکول میں ٹاپ کرتا تھا, حتیٰ کہ اس کا نام پریزیڈینشل ایوارڈ کی لسٹ میں شامل کیا گیا کہ صدارتی انعام ملے گا اس بچے کو. اتنا ذہین, آئی کیو لیول اس کا اتنا اچھا, بڑا شارپ بچہ تھا. پڑھنا شروع کیا. سال کے بعد جب اس کی ہم نے رپورٹ دیکھی, تعلیمی جائزہ, تو پتہ چلا کہ ابھی تو یہ ابتدائی حروف الفاظ ہی پڑھ رہا ہے, قاعدہ ہی پڑھ رہا ہے, قرآن پاک شروع ہی نہیں ہوا. فکر لاحق ہوئی. 1 سال کا عرصہ تو بہت ہوتا ہے. استاد کو بلایا, ہم نے پوچھا کہ جی خیریت. استاد نے کہا جی بات یہ ہے کہ میری محنت میں کوئی کمی نہیں. یہ بچہ آتا ہے, میں اس پر محنت کرتا ہوں, اور میری نظر میں بچہ خود بھی محنت کرتا ہے. سمجھ نہیں آتی, 5-10 ورقے پڑھتا ہے تو پیچھے بالکل بھول جاتا ہے. پھر میں شروع کروا کے آگے لے جاتا ہوں, پھر پیچھے, آگے دوڑ تو پیچھے چوڑ. میں کیا کروں؟ اب ہماری پریشانی گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ گئی. ہم نے طالب علم کو بلایا, بھئی آپ بتائیں کہ آپ کا کام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ طالب علم نے کہا جی کہ میں بہت ذہین بچہ ہوں, ہر کلاس میں ٹاپ کرتا ہوں, میں یہاں جب پڑھنے آتا ہوں تو میں وقت ضائع نہیں کرتا. استاد سبق دیتا ہے, میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی, میری طبیعت میں عربی سے مناسبت نہیں, قرآن سے مناسبت نہیں, یا کیا مسئلہ ہے. میں آگے پڑھتا ہوں, پیچھے بھول جاتا ہوں. چنانچہ ہم نے ایک میٹنگ رکھی, اس بچے کے ساتھ الگ بات کر کے پوچھا کہ بچہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند ہیں, کیا کھاتے ہو؟ لو جی, بچے نے کھل کے بتایا, مجھے میکڈونلڈ کی چکن نگٹس بہت اچھے لگتے ہیں, اور مجھے پیزا ہٹ کا پیزا بھی بڑا اچھا لگتا ہے, اور مجھے فلاں ریسٹورنٹ کے پوٹیٹو چپس بڑی اچھی لگتی ہیں, اور مچھلی کے کباب فلاں جگہ. اس نے تو کوئی 8-10 انٹرنیشنل ملٹی نیشنل جو ہوتی ہیں نا اس قسم کی کمپنی, ان کے نام بتائے. پتہ چلا کہ معاملہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سارا دن مصروف رہتے تھے. انہوں نے زندگی کا ایک لائف سٹائل بنا لیا تھا. شام کو آتے تھے, بیوی بچوں کو گاڑی میں ڈالا, آؤٹنگ بھی ہو گئی, اور اس گھومنے پھرنے میں وہ ان جگہوں سے اپنی طرف سے حلال چیزیں کھاتے تھے. پوٹیٹو چپس ہیں, فش ہے, پیزا ہے, اس قسم کی چیزیں. اب ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ کیوں مناسبت پیدا نہیں ہو رہی. ہم نے ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کر لی, والدین کو بلا لیا.
والدین کے سامنے بات رکھی کہ جی دیکھیں 1 سال آپ کا بچہ پڑھتا رہا، رزلٹ 0. ہمارے استاد کا بھی وقت ضائع ہوا، آپ کے بچے کا بھی وقت ضائع ہوا، اور ہمیں اس میں امپروومنٹ کی گنجائش نظر نہیں آتی. اب آپ کے سامنے 2 صورتیں ہیں، یا تو اپنے بچے کو آپ یہاں سے لے جائیں، خود پڑھائیں، اور اگر یہیں پڑھانا ہے تو وعدہ کریں کہ آج کے بعد بچے کو باہر کا کھانا نہیں کھلائیں گے. اب بات تو ذرا کڑوی سی تھی لیکن ہم نے کر دی. وہ سوچ میں پڑ گئے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی بیوی مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ گھر میں کھانا پکائے اور بچے کو جو چاہے وہ کھلاؤ. وہ کہنے لگے جی کہ نہیں، ہم بچے کو یہاں سے نکالنا تو نہیں چاہتے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باہر کا کھانا نہیں کھلائیں گے. انہوں نے وعدہ کر لیا. بچے نے اگلے سال پھر قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کی شان، 1 سال کے اندر اس بچے نے پورے قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. یہ جو باہر کے کھانے ہیں نا، یہ روحانیت کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں نہ ہوتا.